چاہتی ہے یہ کہ میں بتاؤ تم یہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہو نا، غلط ہے، کرتے ہو غلط ہے، توبہ کرو، کرتے ہو رونگ ہے، رجوع کرو، مت کرو۔ دعوت اسلامی ہمارے اندر کا چور پکڑتی ہے، ہمارے اندر کی، ہمارے معاشرے کی برائی کو ہائی لائٹ کرتی ہے، نمایاں کرتی ہے، ڈکلیئر کرتی ہے۔ پتہ تو سب ہوتا ہے، لیکن ایک چیز کو اور اجاگر کیا جاتا ہے کہ یار یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اس کو قبول کرے غلط ہے۔ آپ بتائیے، آپ نے کسی کو لے جا کر اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کی امی کو، غیرت حیا کا تقاضا یہ ہے کہ بیوی یا وائف نہ کہا جائے میرے بچوں کی امی ہے، یا کسی بزرگ کے پاس بات کی جائے تو کہا جائے آپ کی بہو یا آپ کی بیٹی یہ کہتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ پرانے لوگ اسی طرح باتیں کیا کرتے تھے جب یہ اتنا میڈیا کا کلچر نہیں تھا۔ اب یہ بتانا، ان سے ملیے، یہ میری بیٹی ہے۔ اب باپ جس سے ملاقات کروا رہا ہے اپنی بیٹی کی، اب وہ کیا دیکھ رہا ہے اس کی بیٹی میں؟ کیا باپ کو پتہ نہیں ہے؟ کیا باپ پانی کو بم بم بولتا ہے، دودھ کو دودھو بولتا ہے؟ باپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اس وقت میری بیٹی کو میں جو تعارف کرا رہا ہوں، میری بیٹی کو کیا دیکھ رہا ہوگا؟ میں اپنے دوست سے کہہ رہا ہوں شی از مائی وائف۔ اب وہ کیوں بھائی کیوں ملا رہے ہو؟ ان سے ملی ہے، یہ میری بیوی ہے۔ بیوی کے ان سے ملی ہے، میرا ہسبینڈ ہے۔ بیوی اپنی دوست سے اپنے شوہر کا تعارف کروا رہی ہے، شوہر اپنے دوست سے اپنے بیوی کا تعارف کروا رہا ہے۔ اس کو آپ کیا نام دیں گے؟ مجھے بتائیے، اسے کیا نام دیں گے؟ کیا اس کو ترقی کہتے ہیں؟ یہ ترقی ہے؟ جس ترقی کے بارے میں بھائی یہ ترقی ہے، اس کو ترقی کہیں گے، بے حیائی کہیں گے، کیا کہیں گے؟ کون سا یہ بدنگاہی کروا کے راکٹ بنا لیا؟ کون سا بدنگاہی کر کے آپ نے کوئی نیا جہاز بنا لیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اپنی ساتھ کھینچی ہوئی اپنی بیوی کی تصویر کو اپنے گھر میں سجا کر رکھنا اور ساری دنیا کو دعوت دینا، ہماری جوڑی کیسی ہے؟ یہ میری بیوی ہے، دیکھو ذرا غور سے دیکھو میری بیوی کو۔ اپنی بیوی کو سجا کر، اپنی بیٹی کو اچھے کپڑے بنا سوار کر اپنی کار کی فرنٹ سیٹ پہ بٹھا لینا، یہ کیا؟ یہاں تو موٹر سائیکل کا رواج نہیں ہے اتنا، ورنہ تو آپ کو مختلف ملکوں کا پتہ ہے کہ سجا دجا کر بیویوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو موٹر سائیکل پہ پیچھے بٹھاتے ہی ہے نا، چھٹیاں لٹکاتی ہوئی جا ہی رہی ہوتی، بے پردگی کرتی ہوئی۔ اب آدمی پیچھے گاڑی چلاتا ہوا جا رہا ہے، وہ کیسے اپنے آپ کو بدنگاہی سے بچائے؟ یار ذرا سوچو تو صحیح۔ اپنے آفس کے اندر، اپنے گھروں کے اندر مختلف لڑکیوں کے فوٹوگرافز اور مطلب پورٹریٹ لگا لینا، اس کو کیا کہیں گے آپ؟ کیا چاہتے کیا ہیں؟ یہ کیا کر کیا رہے ہیں آپ؟ سوچو یار، پلیز سوچے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیوں لگائی ہے یار یہ تصویر؟ کیوں لگائی ہے گھر میں؟ لڑکی کی تصویر ہے، یہ کون؟ آپ کی بہن ہے، آپ کی ماں ہے، کون ہے؟ اس کو دیکھ کر کیا ثواب کما رہے ہیں؟ خالی خالی دیکھ کر بدنگاہی کا گناہ کما رہے ہیں۔ اور بعض ایسے ہوتا ہے کہ اپنی گاڑیوں کے پیچھے لڑکیوں کی تصویر لگاتے ہیں کہ میں تو دیکھ نہیں سکتا ہوں، میں تو آگے دیکھ رہا ہوں، اے لوگوں تم دیکھو، دیکھو یہ میرا کارنامہ، میں تو دیکھ نہیں سکتا ہوں۔ بے لذت گناہ، کوئی لذت ہی نہیں ہے نا، وہ تو آگے دیکھ رہا ہے، ونڈ اسکرین کے اوپر آگے گاڑی چلا رہا ہے، وہ پیچھے بیک شیشے کے اوپر اپنی وہ کسی بھی ایکٹر کی یا کسی لڑکی کی فوٹو لگا دی ہے، اور پیچھے آنے والوں کو دعوت دے رہا ہے کہ دیکھو یہ میں نے لڑکی کی فوٹو لگائی ہے، میں تو گناہ کر نہیں سکتا اس کو دیکھ کر، تم گناہ کرو، تمہارا گناہ بھی تمہارے سر پر اور تمہارا گناہ میں اپنے سر پر بھی لیتا ہوں۔ استغفر اللہ۔ بد نگاہی، یہ سب ہو رہا ہے۔ ارے ایسے لوگ بد سمجھتے ہیں موبائل کہیں گر جاتا ہے، موبائل چوری ہو جاتا ہے، ہو جاتے نا، پھر بھی اپنے موبائلوں میں تصویریں رکھتے ہیں اپنی ماں کی، اپنی بہن کی، اپنی بچوں کی امی کی۔ یہ موبائل چلا گیا کسی کے پاس، آپ کا میموری کارڈ گر گیا، کہیں میموری کارڈ کوئی لے گیا، آپ کے پورے خاندان کی فوٹوگرافز گئی۔ پھر اپنے گھر کی تقریبات، شادی کی، منگنی کی، مہندی کی، یہ وہ تو جناب عقیقہ اور ختنہ، ان سب کی تقریبات کی وہ موویاں بنائی جاتی ہیں جس میں اپنے خاندان کی عورتیں ہوتی ہیں، بلکہ جس خوشی کے نام پر یہ ناجائز رقص ہو رہا ہوتا ہے، جس میں آپ کی اور لوگوں کے گھروں کی ماں بہنیں ناچ رہی ہوتی ہیں، جن کو آپ نے کیمرے بند کر دیا۔ آخر یہ بھی کیمرہ مین کون سا اس کا سگا بھائی؟ اگر ہے بھی تو بنانی کون سی جائز تھی؟ آخر یہ مووی بن کر بھی تو خاندانوں میں بانٹی جاتی ہے نا۔ دیکھو ہمارے خاندان کی لڑکیوں کو کیسی ناچتی ہیں، ہم بھی دیکھ رہے تھے، اب تم بھی دیکھو۔
یہ سب ہو رہا یا نہیں ہو رہا؟ یہ کیا ہے؟ اس کو کیا کہیں گے یار؟ کچھ بھی مطلب وہ شعور نہیں آ رہا. کیا ہے؟ غلط ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے. اس کو کچھ تو سدب آپ کریں، کہیں تو روکیں اس کو. کوئی تو بند باندھے کہ یہ اب رک جائے، یہ آگے بڑھ رہا ہے. پہلے برقعے گئے، پہلے برقعے چلے گئے. خیمہ نما برقع ہوتا تھا، آپ کو پتا ہوگا. میرے ایسے کئی ایسے بزرگ اسلام میں بیٹھے جو پرانے زمانے کو جانتے ہوں گے. پہلے خیمہ نما برقع ہوتا تھا. جوان عورتیں آج بھی بعض انٹیریئر ہوتے ہیں ہمارے ملک میں بھی، آپ کے یہاں پہ خیمہ نما برقع پہنتی ہیں عورتیں، بعض ہے نا، کئی جگہ پر ہیں خیمہ نما برقع. یہ گیا، فیشن والے برقعے آ گئے. وہ گئے تو جناب چادریں صرف آ گئی. آہستہ آہستہ چادر گئی، صرف دوپٹہ رہ گیا. اب دوپٹے گئے تو پھر جناب صرف کپڑے رہ گئے. اب کپڑے میں بھی آستینیں چلی گئی ہیں، کپڑے میں بھی آستینیں گئی. سلیو لیس ڈریس ہو چکے. اس کے بعد چاک چھوٹے ہو گئے، اور چاک اتنے چھوٹے ہوئے کہ پہلے تو بیلٹ نظر آتا تھا، اب کہا جاتا ہے کہ عورتوں کے جسم نظر آتے ہیں. یہ فیشن کے نام پر، غربت کے نام پر نہیں ہے. جو غریب ہے وہ تو اپنا بدن چھپاتا ہے، اور جس کو تھوڑی سی پیسے کی مستی ہو تو پیسے کے ساتھ ساتھ کپڑوں کے ساتھ ساتھ اپنے بدن کی بھی نمائش کرے گا. کیا بد نگاہی کی بھی جا رہی ہے اور بد نگاہی کروائی بھی جا رہی ہے. میں تو یہ دونوں طبقوں کو کہہ رہا ہوں، کیونکہ جو آپ تو یہاں اسلامی بھائی سن رہے ہیں، لیکن یہ جو فیشن عورتیں کرتی ہیں یہ بھی تو گھروں میں ہی ہوتی ہے نا. فٹ پاتھوں میں تھوڑی رہتی ہے، یہ گھروں میں ہوتی ہیں. یہ ان کا بھی کوئی فیملی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، ان کا بھی کوئی بھائی ہوتا ہے، ان کی بھی کوئی ان کے والد ہوتے ہیں یار، ان کی ماں ہوتی ہے. یہ کوئی لاوارث عورتیں نہیں ہوتی، لاوارث لڑکیاں نہیں ہوتی، اور مادر پیدر آزاد قوم نہیں ہے کہ جو مرضی آئے گی کرے گی. آخر یہ جو کچھ کر رہی ہے اس کے پیچھے اس کا بیک ہینڈ کون ہے؟ کون ہے جو اس کی پشت پناہی کر رہا ہے کہ جا تو بے پردگی کر، ہم تیرے پیچھے بیٹھے ہیں؟ کون ہے وہ یار؟ پلیز اس کو نکالو. وہ کون ہے جو یہ بے پردگی کروا کر بے بدنگاہی کروانے کی دعوت دے رہا ہمارے معاشرے کو، اور کوئی روکنے والا نہیں اس کو، کوئی بولنے والا نہیں اس کو. اور پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جب یہ بے نگاہی کا سیلاب جو سڑک پر آتا ہے، ہم ہیں نا دیکھنے والے. تماشا آ گیا، تماشا ہی کہاں ہے؟ تماشا یہ ایک تماشا دکھانے والی تو 100 تماشے دیکھنے والے زمین پر پڑے ہوئے ہیں. ارے اس کے حسن و جمال پر مت جاؤ، اس کے حسن و جمال پر مت جاؤ، اس کی بے پردگی پر مت جاؤ. کیوں بھاگ رہے ہو گدھوں کی طرح اس بے پردہ عورت کے پیچھے؟ جب گوبر پر بارش پڑتی ہے نا، گوبر پر جب بارش پڑتی ہے تو گھاس اگاتی ہے، پتہ ہے؟ گوبر پر جب بارش پڑتی ہے تو گھاس اگاتی ہے. ہینچی ہینچی کرتا ہوا گدھا جاتا ہے اس گھاس کو کھانے کے لیے. ارے اس بے پردگی کے ڈھیر کے اوپر اگر کچھ حسن و جمال اور زینت کی کوئی بارش پڑ بھی گئی تو کیوں جا رہے ہو اس کی طرف؟ دیکھنے والے بند ہو جائیں، دکھانے والے ختم ہو جائیں گے. دیکھنے والے تو ختم ہوں. ایسی بازاروں میں جانا، ایسی تفریح گاہوں میں جانا، کسی بھی نام پر، معذرت کسی بھی نام پر، چاہے کوئی بھی طبقہ ہو، پتہ ہے کہ وہاں بے پردگی ہوگی بلا اجازت شرعی. وہاں جانا کیسا؟ اور بھی جا کر بچتا کون ہے؟ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہوتے، مزے لے رہے ہوتے، ایک دوسرے کو کونیاں مار رہے ہوتے. میں آپ کے معاشرے کا فرد ہوں، آپ کے معاشرے کا فرد ہوں. ساتھ رہتے ہیں ہم لوگ یار، لوگ باتیں کرتے ہیں، لوگ بتاتے ہیں، ایک دوسرے کو کونیاں مار رہے ہوتے ہیں یار. دیکھ 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 وہ جا رہی ہے، وہ جا رہی ہے. ابے گدھے ہو گئے ہو، شرم نہیں آ رہی؟